تو یہ بند ہو سکے سے بند کر. ان للہ و انا الیہ راجعون. یا زینب یا کلثوم یا رقیۃ علیکن منی سلام. الوداع مصطفیٰ کی بیٹیوں، الوداع مرتضیٰ کی بیٹیوں. الوداع حسین کے سینے پہ سونے والی شہزادی. محرم کے چاند سے گھروں سے یہ قوم کالے لباس پہن کے نکلی. آج تم اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہو. جس نے بہو کا پرسہ لیا، کسی کی بیٹی انتظار کر رہی ہے، کسی کی ماں انتظار کر رہی ہے، کسی کی بہن انتظار کر رہی ہے. آباد گھروں میں جاؤ، کربلا کی طرف کر کے رو کے کہنا حسین ہم گھر آ گئے، نہ تیری زینب آئی، نہ تیرا اکبر آیا، نہ تیرا عباس. میں نے زندگی میں ہمیشہ شام غریباں میر ببر علی انیس کے 4 سطروں سے کی ہے. میں میر انیس کی 4 سطریں پڑھوں گا. سطر بتائے گی حسین کی ماں کی مہر ہے. تیری ہائے تائید کرے گی. میر انیس کہتا ہے تناب خیموں کی کٹ رہی تھیں، عجب تباہی مچا رہے تھے. جس بندے کے بس میں آئے ہیں وہ ذہنوں میں شام غریباں لائے کہ شام غریباں اس وقت کربلا میں ہو کیا رہا تھا. میر انیس نے 4 سطروں میں پوری شام غریبہ بند کر دی ہے کہ اس وقت شام غریبہ میں ہو کیا رہا تھا. میر کہتا تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں، عجب تباہی مچا رہے ہیں. کسی کا برقع، کسی کی چادر، کسی کا بستر جلا رہے ہیں. جس نے ہائے لکھیا سر چکا، تناب خیموں کی کٹ رہی ہیں، عجب تباہی مچا رہے ہیں. کسی کا برقع، کسی کی چادر، کسی کا بستر جلا رہے ہیں. وہ کہتا شہزادی خیموں سے نکل کے کہتی ہے مقتل کی طرف دیکھ کے تم تو مقتل میں سو رہے ہو، ادھر تماچے برس رہے ہیں. اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں. اٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں. انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے. تم بازار میں جا رہے ہو، روڈ سے گزر رہے ہو، کوئی شخص رو رہا ہو، بغیر قوم، رنگ، نسل، برادری کے انسانی رشتے کے ناطے لوگ پوچھتے کیا ہوا. پردیس ہو، اجنبی شخص کو روتا دیکھ کے گزرتے لوگ سواریاں روک کے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا. یہ لفظ کیا ہوا کا تعلق نہ مذہب سے ہے نہ قوم سے، اس کا تعلق انسانیت سے. ہر کوئی غریب سے غریب کو بھی پوچھ لیتا ہے کیا ہوا. اب پڑھو میر انیس کی 2 سطریں. میر کہتے عباس مر گئے، اکبر جدا ہوا. حسین کہہ رہے عباس مر گئے، اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو. اس خیمے کو آگ لگ گئی جسے عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا. بعض لوگ منبر سے پڑھتے خیمے کو آگ لگتی، سیدانیاں دوسرے خیموں میں چلے جاتی. نہیں، ایک ہی بار سارے خیموں کو آگ لگتی.
ہر بیوی نے عالیہ سے پوچھا بیوی کیا کریں؟ شہزادی وہاں گئی جہاں وقت کا امام تھا۔ یہ ہے اہمیت امام، یہ ہے حجت کی اہمیت۔ علی کی بیٹی نے جلے ہوئے خیمے میں سید الساجدین کا کاندھا پکڑ کے ہلا دے گا، سجاد خیموں کو آگ لگ گئی ہے، سجاد مجھے بتا جل کے مریں یا باہر نکل جائیں؟ یہ سید الساجدین کی امامت کا پہلا سوال تھا جو سبھی ماں نے سجاد کو جگا کے پوچھا، سجاد بتا جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ سجاد آقا نے رو کے کہا اماں جان بچانا واجب ہے، خیام چھوڑے۔ شہزادی رو کے کہا سجاد آنکھیں کھول کے سوال کا جواب دے۔ سید الساجدین رو کے بند آنکھوں میں شریعت کے، کھلی آنکھوں میں شریعت کے۔ بی بی رو کے کہتی آنکھیں کھول، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے سر پہ ردا نہیں، آواز تھوڑی ٹھیک کرنا چاہیے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے سر پہ ردا نہیں ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سید الساجدین در پہ رو کے کہتے اماں کہاں گئی چادر؟ رو کے کہتی بابے کا قاتل نیزے کی اٹی سے اتار کے لے گیا ہے۔ سجاد کی آواز ہے اماں پھر اپنے بالوں سے چہرہ چھپاؤ اور خیام حسینی کو چھوڑ دو۔ عالیہ رو کے کہتی سجاد میرا چہرہ تو میرے بال چھپا لیں گے، مجھے بتا میں اپنے بالوں کو کیسے چھپاؤں؟ سجاد نے کربلا کی ریت اٹھائی، ماں کے سر پہ ڈالی، علی کی بیٹی نے خاک شفا کا برقع بنایا، شہزادی نے سجاد کا خیمہ چھوڑا، پیچھے علی کی بیٹی کلثوم، سجاد نے کربلا کی خاک پھپھی کے سر پہ ڈالی، بی بی نے خیمہ چھوڑا، پیچھے عباس کے حصے کی بہن، سجاد نے خاک شفا کا برقع پہنایا، بی بی نے خیمہ چھوڑا، سب سے آخر میں آئی 4 سال کی سیدانی، رو کری سجاد میری مجبوری ہے، ان کے بال لمبے تھے میرے بال چھوٹے ہیں، مجھے بتا میں اپنا چہرہ کیسے چھپاؤں؟ سجاد کی آواز ہے میرے چہرے پہ ہاتھ رکھ، رو کے بھی آنکھیں کھول، میرا چہرہ زخمی بنا۔ آنکھیں کھول، با خدا ہم ممبر سے عباس کے زخم پڑھتے ہیں، اکبر کے زخم پڑھتے ہیں، مولا حسین کے زخم پڑھتے ہیں، مجمع میں جتنے سید آلے بیٹھے ہوئے جملہ معاف کرتے ہیں۔ میں نے کبھی سید آدمیوں کے زخم نہیں پڑھے، جملہ آ گیا تو میں شام غریبہ گزرتے حسین کی بیٹی اتنی زخمی تھی، تو میں صرف ہم شام غریبہ بتاتے ہیں کہ کان زخمی تھے۔ جس کے گھر میں 4 سال کی بچی ہے، ایک بار ذرا آنکھوں کے آگے نقشہ بناؤ، 4 سال کی بچی کتنی ہوگی؟ آگے دیر میں نہیں ہے، اب مطلب کرو گے 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی، کہتی تھی سجاد میری کمر جھک گئی ہے، سجاد میں ضعیف ہو گئی ہے۔ اب مجھ پہ سوال کرے، حسین کی ماں کمر جھکا کے چلتی تھی، حسین کی ماں کو ایک تازیانہ لگا تھا، 11 محرم سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا، ہر میر میں حسین کی سکینہ رو رو کے کہتی رہی سجاد میری پسلیاں زخمی ہو گئے۔ جس کے گھر میں بیٹی ہے ذرا ذہن میں تصویر بناؤ، بچیوں کا سب سے پہلا زیور ہوتا ہے کان کا زیور۔ جس کے گھر میں بیٹی ہے نا، بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو جائے باپ سے کہتی ہے بابا مجھے کانوں کے زیور لا دے۔ بچیوں کو کانوں کے زیور بڑے پیارے ہوتے، میں کھل کے پڑھوں گا تیرا جگر پھٹ جائے گا۔ شام غریبہ کنڈیاں بند تھی اور دل اتر گئے۔ میں نے جملہ پڑھا تو ہائے بھی نہ کہہ سکا، دوسرے ہائے نہ نکلی کہ شام غریبہ سکینہ کے کانوں کے دروں کی کنڈیاں بند تھی اور دورے اتر گئے۔ سکینہ جب تک زندہ رہی کروٹ نہیں لے سکتی تھی، رو کے کہتی سجاد بھیا میں کروٹیں لیتی ہوں، میرے کانوں کا لہو تیز ہو جاتا۔
قرآن رکھ کے پوچھو کہ شبیر کے ذاکر نے محرم پڑھا ہے، وہ کہہ رہی ہے حسین کی بیٹی آج بھی کرتے میں دفن ہے۔ کرتی آری ماتم کی تو شبیر کا بات نہیں ہے، جس نے 10 دن حسین کو پوچھا دیا علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ کیا یہی بات حق ہے کہ سید الساجدین نے اپنی بہن کو کفن نہیں دیا تھا، کرتے میں دفنا دی تھی؟ وہ کہے ہاں کرتے میں دفنائی تھی۔ اس سے اگلا سوال کرنا جس کے بابے کا لباس جنت سے آ گیا تھا، اس نے بہن کا کفن جنت سے کیوں نہیں منگوایا؟ میں نے پہلے کہا میں سید زادیوں کا زخم نہیں پڑتا، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ آج 10 محرم شیعہ قوم آج کے دن سمجھے گی حسین کی سکینہ کتنی زخمی تھی، سجاد نے کرتے میں کیوں دفنائی تھی۔ ماتمی زنجیر مارتے، زنجیر من کے جلدی سے قمیض پہن لیتے ہیں، جب رات کو گھر جاتے بہنوں نے صاف کر لیتے بھائیوں کے زخم، ماں قریب کھڑی ہو کے کہتی قمیض آہستہ اتار، تیری قمیض تیرے زخموں سے پھنس گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں سے رو گئی ہے، تو اپنی ماتم نہ کر سکا۔ ادھر سکینہ کا جنازہ تیار ہوا، شاید کی آواز ایسے جا کرتے میں دفنا دے 2 سال آئے حسین۔ شام غریبہ، غریب بن کے سنو، غریب بن کے، غریب یہ غریبوں کی شام ہے۔ ذہن میں اپنے شعور میں رکھو کہ تم اس وقت جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھے ہو۔ حمید ابن مسلم یہ کربلا کا مورخ راوی ہے، یہ نامہ نگار ہے، اس نے پوری کربلا لکھی ہے۔ یہ کہتا میں ٹیلے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا جب خیموں کو آگ نہیں لگی، سیدزادیاں ایسے نکلی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹا، ہر کوئی اپنے اپنے وارث کی لاش پہ دوڑی۔ حمید کہتا میں ٹیلے پہ دیکھ رہا تھا، ایک مستور خیمے سے نکلی، اس نے اپنے ساتھ ایک گٹھڑی لگائی، گٹھڑی کو جھوٹ چھپا کے قاتلوں سے پوچھ رہی تھی کوئی مجھے نجف کا راستہ بتاؤ۔ حمید کہتا میں ٹیلے پہ دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا ضرور عورتوں کو زیور پہنے ہوتے ہیں، کوئی قیمتی زیور لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا کہ گھوڑے سوار کی اس بیوی پہ نظر پڑی، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، وہ بیوی آگے آگے دوڑ رہی تھی، وہ گھوڑا سوار پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑا رہا تھا، جب بیوی تھک گئی زمین پہ گر گئی، رو کے کہتی قریب نہ آنا، میں اصغر کی ماں ہوں، میں رباب میں امراؤل کے ایس کی بیٹی ہوں، وہ حسین کا حرم ہو۔ یہ دیکھا تھا کچھڑی ادھر پھینک دے، بیوی نے کچھڑی پھینکی، حمید کہتا میری چیخ نکلی جب کچھڑی کھلی، 2 چھوٹے چھوٹے پرتے باہر نکلے، کہتی ہو سالے میں نے سمرا کے لیے بچا کے رکھے تھے، میری سمرا نے کہا تھا ماں مجھے اصغر کے کرتے بھیج۔ آخری پرسا الوداعی پرسا، اللہ لہذا نسل انتظامیہ بی بی سیدہ تم پہ راضی ہو، علی کی بیٹیاں تمہیں دنیا کا کوئی دکھ نہ دے، تم نے 10 دن صحابہ کے بچوں کے رونے کا بندوبست کیا۔ الوداعی پرسا روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے اس بار کا سجا سادات و غیر سادات میں، کیونکہ شام غریبہ بڑا سخت مضمون ہے، بڑا سخت مضمون ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے سال کا منظر، شام غریبہ میں نے خیام گاہ حسینی میں کربلا میں پڑھی تھی، میں بار بار سوچتا رہا میں حسین کے خیمے میں کون سی شام غریبہ پڑھوں، میں اگلی صدر پڑھوں، میں نے شام غریبہ مولا حسین کے خیمہ گاہ میں ایک جملہ کہا تھا، اس کے بعد ماں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، میں نے کہا تم مجھے کہہ رہے ہو شام غریبہ پڑھو، شام غریبہ زینب کے قتل کا نام ہے، قتل ہو گئی تھی علی کی بیٹی شام غریبہ، اس کے بعد لاشوں نے رسیاں پہنی ہے۔ معافی سالات دینا، میں بڑا چھپا کے پڑھوں گا، جتنا چھپا سکتا اتنا چھپاؤں گا، میں کوشش کروں گا کہ کسی سید کا دل نہ دکھے، چھپانا میں چھپاؤں گا جتنا چھپا
سورہ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، سورہ کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے اور رو کے کہتی اماں گردن جھکا، میرے گلے کی رسیاں تنگ ہو گئی۔ مودت فی القربا کے زیور پہن کے بن پلا میں اونٹ پہ سوار ہو گئی حسین کی بہن۔ شہزادی اونٹ پہ سوار ہوئی اور مقتل کے درمیان سے گزر رہا تھا علی کی بیٹی کا اونٹ، ارد گرد کٹی ہوئی لاشیں، لہو ہی لہو، خون سے بھری لاشیں۔ زینب دیکھتی کہیں اکبر، کہیں قاسم کا گوشت، کہیں محمد کے جنازے، حسین کے ساتھیوں کی کٹی ہوئی لاشیں۔ درمیان میں سے پسے گردن ہاتھ بندے ہوئے گزرتے گزرتے دو کے کہہ رہی تھی حسین بہن جا رہی ہے، حسین ایک بار بہن کو مل لیتا، حسین اللہ جانے دوبارہ ملاقات ہوگا۔ ایسے شہزادی مولا حسین کو آہستہ آہستہ آوازیں دے رہی تھی حسین حسین بہن جا رہی ہے، حسین وہ میرا غریب کو بچائی۔ جب بہن کو بھائی نظر آیا، کتابیں کہتی ہیں کہ ٹوٹے ہوئے تیروں، ٹوٹی ہوئی تلوار اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ اترا، تیرا حسین کہاں ہے؟ میرے بس میں ہوتا ماتم اور جملہ پڑھنے سے پہلے اپنی سانسیں ختم کر لیتا۔ علی کی بیٹی کے ہاتھ بس پشت بنے ہوئے تھے، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے آواز عباس بھی بغیر بازوؤں کے اترا، مخدومہ بدے ہوئے بازوؤں سے۔ میں نے جملہ چھپا کے پڑھا تھا، ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا۔ اگلی سطر میں ہائے کون ہے؟ بھائی کی لاش پہ ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین کوہنیوں کے ساتھ چلتے چلتے بھائی کی لاش پہ گئی۔ جب پتھروں کے ڈھیر پہ گئی نا تو ہاتھ کھلے ہوتے تو پتھر ہٹاتے، ہاتھ کھلے کوہنی سے پتھر ہٹاتے 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 بھائی کی لاش پہ نظر پڑی۔ بہن کو بھائی کا سر نظر نہیں آیا تو لوگ کہتی ہے نا راسل حسین، حسین سر کہاں ہے؟ کٹی ہوئی لبوں کی آواز ہے، سر نہ پوچھ مجھے بتا اے رضا برقع کہاں ہے؟ اچھا بھیا حسین الوداع۔ بس سخت مصائب کا ایک جملہ آ گیا ہے، اگر اس پہ ماتم کا حق ادا ہوگا تو یہی میرے سلام، پھر انشاءاللہ مجلس سوائن میں ملاقات۔ کربلا سے کوفہ آدھ درجہ 50 منٹ کا رستہ ہے، 1 گھنٹے کا رستہ ہے۔ اس دور میں صحرا تھے، ریگستان کا سفر تھا، کربلا سے کوفہ قریب نہیں تھا۔ 10 محرم شام غریبہ کی آدھی رات کو یہ اونٹ لے کے نکلے اور اگلی صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی اور یہ کوفے کے دروازے میں پہنچ گئے۔ اب مجھ میں سوال کرو کہ اتنا تھوڑے وقت میں یہ کیسے پہنچا؟ یا زہرا یا زہرا بابا مجھے تمہارے آنسو جملہ پڑھوں کیسے؟ اب جملہ پڑھوں گا اس پہ ہائے کہہ دینا۔ یہ اتنی جلدی ایسے پہنچے، انہوں نے سارے رستے گھوڑوں کے ساتھ زینب کے اونٹ کو دوڑایا۔ بھائی کون جو جوان بیٹھے ہو تمہیں غریب کا واسطہ، سارے رستے اونٹ دوڑے، اونٹ پہ مرد بھی سوار ہو تو سہارا لے کے بیٹھے۔ اونٹ ایسی ناہموار سواری ہے، اس پہ بغیر سہارے کے بیٹھے اور بیٹھی بھی مستور ہو اور ہاتھ بھی بدے ہو۔
طرف سے لٹکا ہوا تھا. جب یہ ملعون اونٹوں کو دوڑاتے تو یہ اونٹوں کو تازیانہ مارتے. آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا, آدھا بچے کی پشت میں لگتا. بچہ ہاتھ چھوڑ کے کہتا اماں میں گر گیا. ماں رو کے کہتی اکبر کا صدقہ. بچہ زمین میں جاتا, پچھلے اونٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آ جاتا. تو نہیں ماتم کر رہا, تو نہیں ماتم کر رہا, میں شان غریبہ پڑھ رہا ہوں. اونٹوں کے پاؤں بچوں کے سینوں پہ آتے رہے, بچے گرتے رہے, زینب گرتی رہی. بچے گرتے رہے, زینب گرتی رہی. بچے گرتے رہے, زینب گرتی رہی. ایک ایسا موڑ آیا ہے کہ سر حسین والا نیزہ ریت کے اندر رک گیا ہے. قاتل نے سجاد سے کہا تیرے بابے کا سر کیوں نہیں چل رہا؟ سجاد رو کے کہتا او کمینہ میرے قافلے میں سے کوئی گر گیا ہے. کہہ گا بچے تو پہلے بھی گر رہے تھے. سجاد کی چیخ نکلی, رو کے کہا پہلے بیٹے گرتے تھے, اب بیٹی گر گئی ہے. میرے حسین کی بیٹی قافلے سے گر گئی ہے. سر حسین رک گیا ہے جب تک سکینہ نہیں آئے گی. آخری روایت ہے, آخری روایت ہے. جب تک سکینہ نہیں آئے گی میرے بابے کا سر نہیں چلے گا. تو کر لے گا ماتم, تو پڑھ دوں گا. سکینہ کو ڈھونڈنے وہ گیا شام غریبہ جس کے تماچے سے سہمی تھی. تمہیں نہیں آئے گی. شمر ملاؤں نے گھوڑے کو دیر لگائی. سجاد نے کہ گاؤں ملاؤں تو نہ جانا, تو اسے سہمی ہوئی ہے. یہ ملاؤں گھوڑا دوڑا کے گیا, کیا دیکھتا ہے کربلا کے ایک ڈینے کے پیچھے چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے. اس نے قریب آ کے اپنے گھوڑے کو چکر پہ لگایا. اس نے تازیانے کو ہوا میں گھمانا شروع کیا. دیکھ کے کہتا کیوں گری ہے؟ اور دیکھ کے کہتی ہے تمہاری منزل کوفہ ہے, تم مجھے کوفہ کہو کہ میں پیدل پیچھے آ جاؤں گی, مجھے تھوڑی دیر واپس جانے دو. یہ میرا واپس جاتے کیا کرے گی؟ رو کہتی میں بابا بغیر دفن کے چھوڑ آئی ہوں, میں بابا بغیر دفن کے چھوڑ آئی